اب آگے چلتے ہیں جی تھوڑا سا. پاناما کیس ایک اور گلے میں توق ہے ہماری عدلیہ کے. میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں, پاناما کیس ایک شخص کے خلاف نہیں تھا, اس میں 284 نام تھے. کیا صرف قصور ایک نے کیا تھا؟ باقی 283 سے کسی نے پوچھا؟ کیونکہ اس میں ججز بھی تھے, اس میں جنرلز بھی تھے, اس میں صحافی بھی تھے. کیوں؟ یہ پک اینڈ چوز کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ یہ کرتے رہے ہیں. اور آپ نے کیا نہیں کیا ہے, میں نے کہا نا کہ میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو اچھا ابو قائد صاحب پھر اب ہوگا کیا مطلب؟ نہیں, میں آپ کو ٹالنے نہیں دوں گا, بات ان کے بارے میں آج پوری کریں گے. اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب آگے پھر کیا ہوگا. نہیں, میں آگے تو تب آئیں گے نا ہم, تاکہ میں تاریخ بیان کر لوں پوری. آپ نا جی جی ہاں, آپ آگے دیکھیے. ایک شخص جو ہے وہ سائفر لہراتا ہے, کہتا ہے امریکہ نے میری حکومت سازش کے تحت گرا دی ہے, اور اس میں یہاں کے میر جعفر, میر صادق, پتہ نہیں کیا کیا ہیں, یاد ہے؟ صحیح. چلیے جی, اس کے بعد اس سائفر کے اوپر ایک خط لکھا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کو. کیا کیا سپریم کورٹ نے اس پہ؟ جب جھوٹ پکڑا گیا, جب موصوف نے خود کہا کہ نہیں وہ سازش امریکہ کی نہیں تھی, وہ تو مقامی سازش تھی, وہ امپورٹ نہیں ہوئی تھی, ایکسپورٹ ہوئی تھی. تو اس میں بخاری صاحب کیا عدالت کو مس گائیڈ کرنے کا بھی ایک جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عدالت کو جھوٹ, چلیے جھوٹ تو کوئی بھی مجرم بولتا ہے, لیکن آپ نے اس کا جھوٹ کھلنے کے بعد ایکشن کیا لیا؟ ویسے تو آپ کو سو موٹو ٹکنے نہیں دیتا, آپ نے اس کا کیا کیا؟ آگے آ جائیے جناب. 6 مہینے پہلے حملہ ہو گیا جناب ان کے اوپر وزیر آباد میں, ٹھیک ہے جی. انہوں نے نہ تو جے آئی ٹی مانی, نہ اس وقت کی ایف آئی آر مانی, پھر انہوں نے اپنی مرضی کی جے آئی ٹی بنائی, پھر اپنی مرضی کی جے آئی ٹی کے جو دیگر ممبر تھے, ایک کو چھوڑ کے جو ان کا سرپرست ان کی سرپرستی میں جی رہا تھا, ان سب نے کہا کہ وہاں 3 شوٹر نہیں تھے. آپ نے اس کو بھی نہیں مانا. گولیاں کھا کے آپ نے ٹانگ کا پلسٹر 6 مہینے اترنے نہیں دیا. جب آپ کو رینجر نے پکڑا آپ دوڑنے لگ گئے. تو جو 31 نہیں بلکہ 41 پیشیوں پر آپ اس پلسٹر کا بہانہ بنا کے نہیں گئے, کوئی کان پر جوں رینگی عدلیہ کے. یہ کیڑا انصاف ہو رہا ہے جی؟ ڈو یو کال اٹ جسٹس؟ ابھی تو آپ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں خود وہاں, جب آپ نہیں ہوں گے تو اس کی بازگشت سنی جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اگر یہ وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن اس قانون کی ہو جاتی ہے, ریویو کا جو ایک رائٹ ہے, جب وہ ملنے کے بعد جب کیسز کھلیں گے, پنڈورا باکس کیا کیا کھلیں گے, اور پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پہلے ہی میرا خیال ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے جو ہے وہ کر لینا چاہیے, اب بجائے اس کے کہ دوبارہ سے ریویو میں وہ کیسز جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک اور گند ہو؟ نہ ایک اور گند نہیں, بہت سارا گند نکلے گا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ 16 ججز ہیں, 17 ججز ہوتے ہیں, پچھلے کافی سارے عرصے سے 15 کام کر رہے ہیں, 2 ججز نہیں ہیں. اچھا, ان 15 میں سے جتنے بینچ بنے ہیں وہ 5 ججز جو ان کی مرضی کے ہیں, ہر ایک بینچ کے وہ جتنے امپورٹنٹ پولیٹیکل کیسز گئے ہیں, جتنے امپورٹنٹ کرپشن کے کیسز گئے ہیں, ان سب میں وہی ججز ہیں. اب آپ سن رہے ہیں نا کیا کیا چیزیں باہر آ رہی ہیں. کسی کا داماد رشوت لے کے کیسز سیٹ کرتا تھا, جو وکیل ہے بذات خود, میں ناموں پہ جانا نہیں چاہتا ہوں. کسی چیف جسٹس کے بیٹے جو ہیں وہ یہاں پر ایم ایم عالم روڈ کے اوپر جمعہ بازار لگاتے تھے کیسز کا. آج مال دو صبح کیس کا فیصلہ. کسی نے پوچھا؟ یہ ملک بھی کسی ایک مفاد پرست کے باپ کا نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کا ملک ہے. اس کے اندر اتنی اندھی نہیں مچ سکتی, نہیں مچنے دینی چاہیے. مجھے روک لیں ورنہ میری زبان سے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا. آج میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں نہیں چاہتا, عدلیہ کا میرے دل میں بہت احترام ہے, میں نے اپنے پورے کیریئر میں عدلیہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا, لیکن جو ایکومولیٹڈ افیکٹ ہے اس کا, وہ عدلیہ کے نام پر بہت بڑا دھبا ہے. اس کو ہمارے ججز کو ہی کانشیس ہو کے اس کو صاف کرنا ہوگا. اگر آپ صحیح سمت میں صحیح فیصلے کر لیں گے, جاتے جاتے کر جائیں. ہاں, میں یہی کہنے لگی تھی کہ ادارے کی ساکھ کو بچانے کے لیے ادارے کے اندر سے ہی جو ہے نکلنا چاہیے, سامنے آنا چاہیے, کیونکہ اسے اپنا ادارہ ہی جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے اوپر. اب ایک چھوٹی سی بات رہ گئی اگر آپ مجھے اجازت دیں اس کی. یہ جو قانون بنا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر والا, وہ بھائی ججوں نے مطالبہ کیا اس کا, وکلا نے مطالبہ کیا اس کا, سول سوسائٹی کے لوگوں نے مطالبہ کیا اس کا, سپریم کورٹ کے سابقہ ججوں نے مطالبہ کیا اس کا. آپ نے معطل کر دیا اس کو, اور پھر آپ نے ایک جگہ یہ بھی کہا, یعنی یہ تاثر دیا کہ یہ آپ نہیں, ہم خود کر لیں گے. یہ
بھئی آپ کیوں خود کر لیں گے؟ پارلیمنٹ ہوتی کائے کے لیے ہے؟ لیجسلیشن پارلیمنٹ نے کرنی ہے کہ عدلیہ نے کرنی ہے؟ صحیح. بخاری صاحب بہت کچھ تھا، میرے خیال میں آپ اس ایشو کو لے کر تھوڑے جذباتی ہو گئے. استحکام پاکستان پارٹی، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوئی سوال ابھی اٹھ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈرائی کلیننگ مشین ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ بڑے کیونکہ اس وقت فوکس میں ہے، نئی پارٹی ہے، اوبیسلی کنٹیسٹ بھی کرے گی، بڑے بڑے نام اس میں شامل ہوئے ہیں، تو پہلے کافی ایکٹیو تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کی تشکیل پر ہی سوال اٹھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری بات چیت اس کے حوالے سے ہو رہی ہے. کوئی اس کو کوئی پارٹی کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کوئی پارٹی کہہ رہا ہے، مختلف نام دیے جا رہے ہیں ان کو. پہلے بھی ہو چکا ماضی میں، پہلی دفعہ نہیں بنی ہے اس طرح کی جو ایک پارٹی سے مائیگریٹری برڈ اٹھ کے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کیسے تشکیل پائی تھی آپ کو نہیں پتا؟ یاد نہیں ہے آپ کو؟ تو یہ تو سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے اندر جتنے بھگوڑے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے آج کل پی ٹی آئی پہ، یہ ذرا چپ کر کے بیٹھ کے جہانگیر ترین صاحب کی چھتری میں گزار لیتے ہیں. جو ہی اچھے دن آئیں گے پی ٹی آئی کے اڑیں گے، اڑاری ماریں گے، دوبارہ واپس چلے جائیں گے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ موقع بہت کم آئے گا، اس لیے کہ میجورٹی لوگ جو اس میں بیٹھے ہیں ان کا کرمنل ریکارڈ ہے. کرمنل ریکارڈ جب میں کہتا ہوں وہ یہ 9 مئی کے واقعات میں ان کا کوئی نہ کوئی رول ہے. الٹیمیٹری جناب فواد چودھری صاحب کو کال آ گئی ہے نا کہ جناب ذرا اپنے ضامنوں سمیت آ جائیں ذرا ATC میں. نہیں تو پھر اٹس اے سائن نا کہ وہ نہیں گناہ دھلنے والا. یہ باری سب کی آنی ہے، یہ باری سب کی آنی ہے، کسی کی بچت نہیں ہونی ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو چیف آف آرمی سٹاف نے ایک تقریب سے خطاب کرتے، فوجی تقریب تھی وہ، اس سے کہا تھا کہ there will be no exception. جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، جنہوں نے فوج کی تذلیل کا باعث بنے ہیں، انہیں جواب دینا ہوگا اور دینا چاہیے جواب. اس لیے کہ اس سارے ڈرامے نے 2-3 تاثر قائم کیے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. ایک یہ کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے وہ تمسخر اڑایا ہے اور اس طرح سے ہیرو بنا کے پیش کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اس کے فالوورز نے تباہی پھیر دی فوج کی. Who will tolerate it? آپ دیکھ رہے ہیں نا آج بھی وہاں علماء گئے تھے، علماء نے وہاں جا کے جو کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ کہ خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو فوج کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. اور جو لاہور کے کور کمانڈر کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے جو ہو رہی ہے ساری جگہ پہ پتہ ہے، ان کو بھی حساب دینا پڑے گا. اس لیے کہ انہوں نے پوری سیکورٹی کو وڈرا کیا. میں پہلے بھی وضاحت دے چکا ہوں، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ گیرزنز میں ہمیشہ سیکورٹی فوج کی اپنی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ٹریفک کے نظام کے لیے بھی ان کی اپنی MP ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے وڈرا کی تاکہ سیف پیسج ملے ان سب لوگوں کو جنہوں نے زمان پارک اور لبرٹی میں اعلان کیا کہ چلیے جناب اس ٹارگٹ کی طرف. آج ہمیں شواہد مل رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے زمان پاک میں ہوا تھا. یعنی اس کی تیاری کی گئی تھی، اس کی ٹریننگ دی گئی تھی، اس کا روڈ میپ بنایا گیا تھا، اس کی ٹارگٹس فکس کیے گئے تھے. اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے نا جو اندر کے لوگ اٹھ کے اس ٹائم کی چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ آرڈرز دیے گئے تھے یا یہ کہا گیا تھا. سعدیہ سہیل جی وہ ابھی جو حال ہی میں چھوڑی ہے انہوں نے کیا بیان دیا سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں جی بالکل میں نے سنا ہے کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے، ان کی ہدایت پر، ان کے گھر پر ہوا ہے، جس میں فوج کی جو تنصیبات ہیں، فوج کے جو لینڈ مارکس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اور کس گواہی کا اور کس ثبوت کا ہم انتظار کر رہے ہیں. لہٰذا چاہے وہ خان صاحب ہیں، چاہے وہ ان کی ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے ان کے پارٹی کے دیگر لیڈر ہیں، جس نے یہ سانحہ جو ہے اس میں جس کا کنٹریبیوشن ہے اس کو اپنے حصے کی سزا بھگتنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو بے پناہ نام ہے جو میں لے سکتا ہوں. اور آگے میرے خیال ہے ایک بریک لے لیتے ہیں، وہیں یہیں سے دوبارہ لیکن ابھی بات یہ بہت بات باقی ہے. بہت بات باقی ہے اور بہت سارے اور ایشوز پہ بڑی اہم ملاقات لندن میں ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس کی کنفرمیشن جو ہے